جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی آن کشمیر کے نئے چیئرمین ایک منتخب ہو گئے ہیں، مخدوم زادہ سید باسط بخاری۔ اور یہ سفر شروع ہوا تھا نواب زادہ نصر اللہ خان سے، اور اب آج بخاری صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کو لیڈ کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کشمیر سے متعلق ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے، وہ کتنا کشمیر کو جانتے ہیں، کیا حالات ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ایک حقیقتی ہے کہ کمیٹی جو ہے کوئی اپنا جو صحیح کام ہے وہ کر نہیں پائی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیئر ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ چیئر پرسن کون ہے اس کمیٹی کا۔ اور میں کسی کے بارے میں پرسنل بات نہیں کرتا، لیکن اوور آل ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ خود بھی سیریس نہیں ہے اس معاملے میں۔ اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب رہے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے۔ باتیں تو بہت ہوتی نہیں، لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں، تو انہوں نے بہت دیر لگائی کہ چیئرمین کو کوئی سلیکٹ کریں اور اس کو اپوائنٹ کریں۔ پھر فخر امام صاحب تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 8-9 ماہ کے بعد، ان کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد 2019 میں آئی تھنک فیبری یا مارچ میں ان کو چیئرمین بنایا گیا۔ اب ان کی جو ایج تھی، وہ بڑے زبردست پڑھے لکھے انسان ہیں، بڑے بردبار، اور میں ان کی ذاتی طور پہ بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن ہم ان سے توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ اس ایج میں اتنے ایکٹیو ہوں گے کشمیر کے معاملے میں، کیونکہ کشمیر کا جو کاز ہے وہ بہت چیزوں کا متقاضی ہے، تو میں وہ توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد جب کیبنٹ میں ری شفلنگ ہوئی، تو ان کو پھر فوڈ سیکیورٹی یا فوڈ کا منسٹر بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد شہریار افریدی کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ شہریار افریدی صاحب ایک ینگ تھے، ان میں انرجی بھی تھی، اور انہوں نے کچھ کام بھی کیے، لیکن بہرحال وہ بھی چونکہ پالیٹکس بہت زیادہ ہے، تو اس طریقے سے ایفیکٹو معاملات نہیں چلے۔ اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ کل کہ بخاری صاحب کو لگا دیا گیا۔ اب بخاری صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی اگر ذرا دیکھ لیں آپ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 2002 میں یہ ایکٹیو پالیٹکس میں آئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور انہوں نے مسلم لیگ کیو کو جوائن کیا، قاف کو، اور الیکشن یہ جیتے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قاف کو چھوڑا، پی ایم ایل این میں آئے، پھر 2013 میں پی ایل این کو چھوڑا، پی ٹی آئی میں آئے، پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، پھر یہ جیت گئے، اور پھر انڈیپینڈنٹ جب آئے تو پھر باقاعدہ طور پہ یہ جو ہے پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ تو اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو انہوں نے پھر چھوڑ دیا، ان دا سینس کہ جو کیونکہ یہ ڈسکوالیفائی تو اس طرح بھی نہیں ہوئے، جو لوگ جن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اب مخدوم صاحب بخاری صاحب بہت اچھے انسان ہوں گے، شریف النفس بھی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کتنا پڑھے لکھے بھی ہوں گے یقینی اعتبار سے، کیونکہ بہت امیر خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور جو ہے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لیکن ان کا وہ اسٹیچر نہیں ہے جو کہ کشمیر کاز کا تقاضا جو کرتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ ان کو کبھی ٹیلی ویژن پہ یا کہیں دیکھا نہیں ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی شاید ان کا نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ نے کشمیر، کہاں نواب زادہ نصر اللہ خان اور کہاں اب یہ بخاری صاحب، کوئی نو پرسنل میرا کوئی نہیں، لیکن میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ کیا کریڈنشلز ہیں۔ جو شخص اتنی پارٹیز ہی تبدیل کرتا رہا ہو، اتنی جو ہے اس کی لائلٹیز بھی تبدیل ہوتی رہی ہوں ماضی میں، تو وہ کیا انجیکٹ کرے گا اس سارے سسٹم میں، یا کشمیر کاسٹ وہ کیا دے گا، وہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی کہاں ہے؟ تو
اگر کشمیر کمیٹی کو یہیں پہ لا کر کھڑا کرنا تھا تو بہتر تھا کہ اگلے سال تک انتظار کرتے، لیکن کیونکہ بہرحال اب شہریار رفیع صاحب چونکہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ اپنے آپ کو مستعفی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، کہ وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن اب بخاری صاحب آئے تو ہیں، اب وہ کیا کریں گے اس کے علاوہ کہ وہ جو منسٹر کا اسٹیٹس ہے اس کو انجوائے کریں، اور کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ جب گورنمنٹ ہی سیریس نہیں ہے یا گورنمنٹ کا ایک ایٹیچیوڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سافٹ سا ہو گیا ہے ان سارے معاملات میں، گو کہ احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی اینڈ آئی مسٹ کمینڈ ہم فار دیٹ. انہوں نے کہا ہے، جو کہ ہمیشہ سے میں بھی کہتا رہا ہوں، کہ جب تک جموں اور کشمیر کا ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتے. ہم ایک ہمسایوں کی طرح رہ نہیں سکتے نارمل جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اور یہ مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی اس بیان سے. لیکن دوسری طرف جب بخاری صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو چیئر لگا دیا گیا ہے، میرا جس طرح میں نے پہلے کہا کوئی ذاتی میری کوئی گرج نہیں ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو لگایا جاتا تو بہتر تھا جس کا کوئی اسٹیچر تھا، یا جو دنیا بھر یا پبلک میں کم از کم پاکستانی تو جانتے ان کو، اور ایک لحاظ سے کوئی کشمیر کاز کا جو تنازع کی جو نوعیت ہے اس سے ان کا اسٹیچر مطابقت رکھتا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، آیا بخاری صاحب کچھ کام کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن آبویسلی الیکشنز اگلے سال ہوں گے تو پھر وی ول ہیو اے نیو چیئرمین آف دا اسپیشل کمیٹی. تو یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے، اور کمیٹیوں کے صرف چیئر بدلنے سے تو کام نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ایک مربوط حکمت عملی ہمارے پاس نہ ہو. اور وہ کام چیئرمین اسپیشل کمیٹی کا نہیں ہے، وہ کام آبویسلی گورنمنٹ کا ہے، فارن آفس کا ہے، کہ وہ ایک مربوط ایک جامع حکمت عملی بنا کر پیش کریں جس میں پارلیمنٹری کمیٹی ایک حصہ ہو اس اسٹریٹجی کا. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ اپنے اس مختصر ٹینیور میں بخاری صاحب کس طرح ریچ آؤٹ کرتے ہیں دنیا کو، یا وہ بھی صرف جو ہے اسٹیٹمنٹس پہ ہی، اور یہیں پہ اسلام آباد میں کمیٹی کا اجلاس بلا کے کچھ ہم جیسے لوگوں کو بلا کے بات چیت کر لیں، اور حریت جو یہاں پہ پریزنٹ ہے کشمیری لیڈرشپ ان کو بلا کے ان سے کچھ بات چیت کر لیں تو اور فوٹو آ جائے اور ٹیلی ویژن پہ رپورٹ چل جائے. تو بس یہی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.